بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کے اس باوقار اجلاس کے باوقار صدر محترم حضرت مولانا اعجاز اختر صاحب، دیگر معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، عزیز بچوں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے پردہ نشی ماں اور بہنوں، آپ تمام حضرات ایک لمبے وقت سے علماء کرام کے خطاب کو سماعت فرما رہے ہیں۔ اب کسی لمبی چوڑی تقریر کا وقت نہیں رہ گیا ہے۔ بہت ہی مختصر وقت میں مجھے آپ حضرات کے درمیان آج کے اس اجلاس کے عنوان کے تحت کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں اور میں خود اپنے آپ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ یہ عزم مصمم کریں، یہ پختہ عہد کریں کہ یہاں جو باتیں علماء کرام نے بتائی ہیں، جو باتیں آئندہ بیان کی جائیں گی یا بیان کی جا رہی ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم اور آپ عمل کریں گے۔ کہیے انشاءاللہ۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آج ہم اور آپ کا حال کیا ہو گیا ہے کہ ہم اور آپ علماء کرام کے مواعظ کو، ان کی باتوں کو ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیا کرتے ہیں۔ عمل کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ اس لیے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، بڑے ہی درد اور کرب کے ساتھ ہم آپ سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ آج کا یہ اجلاس جسے حضرت مولانا مفتی سجاد صاحب اور اس علاقے کے اس بستی کے دیگر ذمہ داروں نے بلایا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق ڈھل جائے، ہماری زندگی میں قرآن اور آقا انعامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے۔ اسی کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ اس لیے پھر ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم اور آپ عزم مصمم کریں کہ جو باتیں بیان کی جا چکی ہیں، جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں اور آئندہ بیان کی جائیں گی، انشاءاللہ ہم اور آپ اس پر عمل کریں گے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک شخص تھا جو 24 سالوں سے جلسہ سننے کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس کا معمول یہ تھا، جہاں کہیں بھی جلسہ ہوا کرتا تھا وہ جلسہ سننے کے لیے ضرور جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہوا کہ اس کے قریب والی بستی میں پروگرام تھا، جلسہ تھا، وہ بہت زیادہ مشغول تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ بیٹا آج میں بہت مشغول ہوں، میں کوئی بھی جلسہ میرے علاقے میں ایسا نہیں ہے کہ وہ منعقد ہوا ہو اور میری شرکت اس میں نہ ہوئی ہو۔ مجھے بے انتہا افسوس ہو رہا ہے کہ میں اس جلسے میں شریک نہیں ہو رہا ہوں۔ دیکھو تم میری جگہ پہ جلسہ سننے کے لیے چلے جاؤ۔ خوب غور سے سنیے، بیٹا وہاں جلسہ سننے کے لیے جاتا ہے، وہاں علماء کرام سے سنتا ہے کہ انسان تو انسان، جانور پر بھی رحم کرنا چاہیے، جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ وہاں امارت شریعہ کے مفتی صاحب گئے تھے، انہوں نے یہ پیغام لوگوں کو دیا کہ انسان تو انسان، جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ وہ بیٹا جلسہ سن کر آتا ہے، صبح میں یہ دیکھتا ہے کہ ایک گائے ہے جو میری فصل کو چر رہی ہے۔ بیٹے نے سوچا
کہ رات ہی تو میں نے امارت شریعہ کے مفتی صاحب سے سنا کہ انسان تو انسان، جانور پر بھی رحم کرنا چاہیے۔ یہ گائے بھوکی ہے، جبھی تو میری فصل چل رہی ہے، چلو اس کو ہٹایا نہ جائے، اس کو مارا نہ جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس راستے سے باپ گزرتا ہے۔ باپ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا اپنی آنکھوں کے سامنے میری فصل کو چروا رہا ہے اور ذرہ برابر اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ بیٹے کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے کیا تم اندھے ہو گئے ہو؟ کیا تم نابینا ہو؟ کیا تجھے سجھائی نہیں دیتا؟ تم دیکھتے نہیں کہ گائے فصل چر رہی ہے، جس فصل کو میں نے خون اور پسینے سے سینچا ہے، اور تم اس فصل کو برباد کروا رہے ہو۔ اس نے کہا ابو جان پہلے معاملہ سنیے۔ معاملہ یہ ہے کہ رات تو آپ ہی نے بھیجا تھا جلسہ سننے کے لیے، ہم نے امارت شریعہ کے مفتی صاحب سے سنا کہ انسان تو انسان، جانور پر بھی رحم کرنا چاہیے۔ میں نے سوچا کہ گائے بھوکی ہے، اس کو ہٹانا قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اس باپ نے جواب دیا کہ اے بیٹا تو کتنا نادان ہے، کتنا کم عقل ہے۔ میں تو 26 سالوں سے جلسہ سننے کے لیے جاتا تھا، علماء کرام کی بات کو ایک کان سے سنتا تھا، دوسرے کان سے نکال دیا کرتا تھا۔ 26 سالوں میں میں نے کسی بھی ایک بات پر عمل نہیں کیا۔ تم کیسے بے وقوف ہو کہ پہلی مرتبہ تمہیں جلسہ سننے کے لیے بھیجا اور تم نے پہلی ہی مرتبہ عمل کر لیا؟ اے لوگوں بتائیے کہ بے وقوف باپ ہے یا بے وقوف بیٹا ہے؟ بتائیے کون بے وقوف ہے؟ بے وقوف باپ ہے۔ جب بھی جلسے میں جائے، سیرت کے جلسوں میں جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے اقوال کو سننے کے لیے جائے، تو آدمی اس جذبے سے جائے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، نہیں یہ کہ ایک کان سے سننا اور دوسرے کانوں سے بات کو نکال دینا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا آپ اس جذبے سے بات کو سننا ہے کہ کل سے نہیں بلکہ ابھی سے انشاءاللہ عمل شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے سب سے پہلی بات جو ہمیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہے وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری انسانیت کی ہدایت کے واسطے سب سے عظیم ترین کتاب، سب سے مقدس ترین کتاب جو نازل فرمایا ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ کتاب قرآن کریم ہے، جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا ہے۔ اس کتاب کی سب سے پہلی آیت جب وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جب وحی نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلی آیت جو نازل ہوتی ہے وہ آیت کیا نازل ہوتی ہے؟ وہ آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں اقرأ، اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ ذرا ہم اور آپ غور کریں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے اس وقت عرب کے حالات کیا تھے، پوری دنیا کے حالات کیا تھے؟ ہر طرف قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا عام تھا، زنا کاری عام تھی، چوری ڈکیتی عام تھی، غرضے کے کوئی برائی ایسی نہ تھی جو روئے زمین پہ پائی نہ جاتی ہو۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ آیت نازل فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ زنا کی حرمت کی آیت نازل نہیں ہوتی، شراب نوشی کی حرمت کی آیت نازل نہیں ہوتی، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی حرمت کی آیت نازل نہیں ہوتی۔ آیت نازل ہوتی ہے تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ آخر یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ تعلیم وہ بیس ہے، تعلیم وہ بنیاد ہے کہ جب انسان تعلیم یافتہ ہو جائے گا، جب انسان شکشت ہو جائے گا، پڑھا لکھا ہو جائے گا تو ساری برائیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ آج جو ہمارے ماحول اور معاشرے میں برائیاں ہیں، بدامنی ہے، بے چینی ہے، ایک دوسرے کے مال کو لوگ ہڑپ کر رہے ہیں، اپنے بھائی پہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، اپنے پڑوسیوں پہ ظلم کر رہے ہیں، وہ اس لیے
کہ ہم اور آپ جہالت کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جب تعلیم آئے گی، جب علم آئے گا تو ساری تاریکی خود بخود دور ہو جائے گی، ساری جہالت خود بخود دور ہو جائے گی، اور انسان صحیح راستے پہ آ جائے گا، راہ راست پہ آ جائے گا، اور اس طریقے پہ زندگی گزارے گا جس طریقے پہ زندگی گزارنے کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ تو قرآن کریم کی پہلی آیت نازل ہوئی، اور ہم سب کے جو آخری نبی ہے، نبی آخر زمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے بارے میں کیا کہا کہ انما بعثت معلما، کہ میں اس دنیا میں ٹیچر بنا کر بھیجا گیا، میں اس دنیا میں معلم اور استاد بنا کر بھیجا گیا۔ اے لوگوں ذرا غور تو کیجئے، ذرا سوچئے تو صحیح کہ حکومت نے تو آج سے 10 سال پہلے سرو شکشا ابھیان کا اعلان کیا، اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرأ بسم ربک الذی کے ذریعے آج سے 1400 سال پہلے سرو شکشا ابھیان کا اعلان کر دیا تھا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ جس امت کو اس کے نبی نے یہ کہا ہو اور تعلیم کی ترغیب دی ہو، جس امت کو اس کے نبی نے یہ کہا ہو کہ میں اس دنیا میں ٹیچر بنا کر بھیجا گیا، آج وہ امت ان پڑھ رہ جائے، جاہل رہ جائے، اس سے بڑی شرمندگی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ آج جب مسلمانوں کا سروے کیا جاتا ہے، جائزہ لیا جاتا ہے، تو آج مسلمان تعلیمی اعتبار سے بہت زیادہ پسماندہ ہے، بہت زیادہ پچھڑا ہوا ہے۔ اے لوگوں اچھی طرح اس بات کو یاد رکھیے کہ اگر ہم سماجی اعتبار سے ترقی چاہتے ہیں، اقتصادی اعتبار سے ترقی چاہتے ہیں، معاشی اعتبار سے ترقی چاہتے ہیں، تو تعلیم کو گلے سے لگانا ہوگا، تعلیم کو فروغ دینا ہوگا، گھر گھر میں تعلیم کا چراغ جلانا ہوگا، اس بات کا عہد کرنا ہوگا، عزم کرنا ہوگا کہ ہماری آبادی کا کوئی بھی بچہ ان پڑھ اور جاہل نہ رہنے پائے، جب جا کر کے ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا۔ ہمارے بچے کے ہر ایک بچے کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں اگر کتاب ہوگی تو دوسرے ہاتھ میں قلم ہوگا، جب جا کر کے ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا۔ اس لیے ہم اور آپ کو یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینا ہے۔ آج کیا ہے، اولاً تو مسلمان تعلیم نہیں دیتا، اور جو تھوڑے موٹے مسلمان تعلیم بھی دیتے ہیں تو اس کا بچہ 7واں کلاس 8واں کلاس، بہت ہوا تو میٹرک جاتے جاتے وہ دم توڑ دیتا ہے۔ یاد رکھیے میٹرک کی تعلیم سے معاشرہ سدھرے گا نہیں، ہم معاشی اعتبار سے ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا، عزم کرنا ہوگا کہ ہم اپنے بیٹے کو IAS بنائیں گے، IPS بنائیں گے، MBBS ڈاکٹر بنائیں گے، MD ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، ہائر ایجوکیشن جائیں گے، جب جا کر کے ہمارا بیٹا ترقی کرے گا، ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا، ہمیں عزت بھی ملے گی، ہمیں شہرت بھی ملے گی۔ یاد رکھیے اگر ہم عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، تو تعلیم کو گلے سے لگانا ہوگا، اس لیے کہ تعلیم یہ ترقی کی کنجی ہے۔ ترقی کے جس دروازے کو ہم کھولنا چاہیں گے، تعلیم کی کنجی ہوگی تو ترقی کا دروازہ کھلے گا، ورنہ وہ ترقی کا دروازہ بند رہے گا، کھل نہیں سکتا۔ اس لیے اپنے عزم کیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں گے، انجینئر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ جب انجینئر اور ڈاکٹر بنانے کی بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ بات تو بڑی اچھی کر رہے ہیں، آپ امارت شریعہ سے آئے ہیں، آپ کو ماحولی کے حالات معلوم نہیں، یہاں بہت ہی غریب لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اپنے بیٹے کو انجینئر کیسے بنائیں گے، IAS اور IPS کیسے بنائیں گے؟ اے لوگوں آپ حضرات میں سے جو اخبارات پڑھتے ہیں، جو ٹی وی دیکھتے ہیں، جو واٹس ایپ اور فیس بک چلاتے ہیں، انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ پڑھا ہوگا کہ رکشہ پورر کا بیٹا، رکشہ چلانے والے کا بیٹا IAS بن گیا ہے۔
بنا ہے کہ نہیں، ایسے واقعات ہے کہ نہیں؟ چائے بنانے والے کا بیٹا، چائے بیچنے والا کا بیٹا IAS اور IPS ہو گیا ہے، نیٹ کے امتحان میں اس نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اے لوگوں، پھر یہ کیوں ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہم اپنے بیٹے کو IAS اور IPS کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ عزم کیجئے، ارادہ کیجئے، اللہ کی مدد آئے گی اور آپ کا بیٹا انجینئر اور ڈاکٹر بھی بنے گا۔ آپ حضرات نے ڈاکٹر APJ عبد الکلام کا نام سنا ہوگا، جو صدر جمہوریہ رہ چکے ہیں۔ وہ کسی مالدار گھرانے کے آدمی نہیں تھے، ان کے والدین مالدار نہیں تھے۔ انہوں نے خود اپنی سوانح عمری اگنی کی اڑان میں یہ بات لکھی ہے کہ میں نے اخبار بیچ بیچ کر اپنی تعلیم کو جاری رکھا۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب ان کے پاس اسکول کی فیس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے تو انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ اے بہن، تمہارے ہاتھ میں جو کنگن ہے اس کنگن کو دو تاکہ میں اسے فروخت کر کے اسکول اور اکیڈمی کی فیس ادا کروں۔ بہن نے وہ کنگن دیا، اس کو فروخت کر کے انہوں نے اسکول کی فیس ادا کیا۔ اے لوگوں، جب اتنی محنت کے بعد، اتنی قد و کاوش کے بعد، اتنے کشٹ کے ساتھ جب انہوں نے تعلیم حاصل کیا تو وہ بابائے میزائل بنے۔ بابائے میزائل بنے کہ نہیں؟ اور ان کے علم کا یہ احترام کیا گیا، انہیں راشٹرپتی کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ تو جب آپ اور ہم علم حاصل کریں گے، اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دیں گے، اونچی سے اونچی تعلیم دیں گے، تو ہمارا بچہ بھی ترقی کرے گا، ہمیں بھی عزت ملے گی، ملک کو بھی عزت ملے گی، اور ملک بھی تعلیم و ترقی کے معیار کو بلند کرے گا۔ اس لیے ہم اور آپ یہ عہد کریں کہ ہم اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دیں گے۔ ہم 4 روٹی کھاتے ہیں تو 3 روٹی کھائیں گے، 2 روٹی کھائیں گے، 2 روٹی کا پیسہ بچا کر ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر اس کو خرچ کریں گے۔ آج کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، جیسے ہی بیٹی پیدا ہوتی ہے فوراً ہم ایک بجٹ مخصوص کر دیتے ہیں کہ جو مزدور طبقے کے لوگ ہیں وہ 300 روپے کماتے ہیں تو 50 روپیہ پر ڈے ایک بینک بنایا اور بینک میں 50 روپیہ رکھ دیا کہ ہماری بچی جوان ہوگی تو شادی میں جو اخراجات ہوں گے اس کے لیے یہ بجٹ کام کرے گا، اور یہ روپیہ جو جمع ہوا ہے وہ ہم اپنی بیٹی کے شادی میں خرچ کریں گے۔ اے لوگوں، ہمارے پاس مکان نہیں ہے، ہم مکان بنانے کے لیے اپنی مزدوری میں سے کچھ روپیہ اور اپنی تنخواہ میں سے کچھ روپیہ نکال کر رکھ دیتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب زیادہ رقم ہو جائے گی تو ہم اس کو اپنے گھر کی تعمیر پر خرچ کریں گے۔ بچوں کی شادی کے لیے ہم بجٹ مختص کرتے ہیں یا نہیں؟ مکان بنانے کے لیے ہم بجٹ مختص کرتے ہیں یا نہیں؟ کرتے ہیں۔ لیکن اے لوگوں، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم اپنے بچے کی تعلیم کے لیے کوئی بجٹ نہیں بنا رہے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، اور آج کے اس اجلاس سے امارت شریعہ کے ایک ادنا خادم ہونے کے ناطے ہم آپ سے بڑے درد کے ساتھ، بڑی فکر مندی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیے۔ آپ چائے پیتے ہیں، چائے پینا بند کیجئے، سگریٹ پیتے ہیں، سگریٹ پینا بند کیجئے، اور گٹکا کھاتے ہیں، گٹکا پہ ہزاروں ہزار روپے ہمارا آپ خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ ان فضول خرچیوں کو سے باز آئیے، بند کیجئے، اور ان اخراجات کو جو ان چیزوں پہ خرچ ہوا کرتے ہیں انہیں آپ بچوں کی تعلیم پہ خرچ کیجئے۔ کریں گے انشاءاللہ ایسا؟ ماحولی کے مسلمان اور اس کے اطراف کے مسلمان ایسا کریں گے تو انشاءاللہ جب ہم اور آپ ایسا کریں گے تو ماحولی کا مسلمان بھی ترقی کرے گا، اور جب یہاں کا مسلمان ترقی کرے گا تو پورے ضلع کا نام روشن ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کسی گاؤں دیہات کا آدمی، کوئی بچہ نیٹ کے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا صرف اس کا نام روشن ہوتا ہے؟ اس کے ماں باپ کا نام روشن ہوتا ہے؟ نہیں، اس بستی کا نام روشن ہوتا ہے۔ صرف بستی کا نام روشن نہیں ہوتا، پورے ضلع کا نام روشن ہوتا ہے۔ صرف ضلع کا بھی نام روشن نہیں ہوتا، پورے بہار کا نام روشن ہوا کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے ملک ترقی کرتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ عزم کریں کہ ہم اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں گے انشاءاللہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم دینے کی فکر تو کرنی ہے، ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کے ایمان کی فکر بھی کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو
کہ ہم اپنے بچے کے اعلیٰ تعلیم دینے میں لگ گئے کہ ہمارا بیٹا IAS IPS ہو جائے، ہمارا بیٹا MBBS ڈاکٹر بن جائے، لیکن وہ بھول جائے کہ ہم مسلمان بھی ہیں، اسے کلمہ بھی یاد نہیں، وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا بھی نہیں جانتا۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب مسلمان اتنا گیا گزرا نہیں ہو گیا ہے کہ اسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ معلوم نہ ہو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کٹیہار میڈیکل کالج، اس میں ایک سوال دیا گیا میڈیکل کے امتحان میں، یہ بہت پہلے کی بات ہے جب نیٹ کا امتحان اس طریقے پر نہیں ہوا کرتا تھا، تو اس میں ایک سوال دیا گیا تھا وہ کون سا کلمہ ہے جس کلمے کو پڑھ کر آدمی مسلمان ہوتا ہے، تو ایک مسلمان بچہ اس کا جواب صحیح جواب نہیں دے پاتا ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہمارے مسلم نوجوان بچے کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ قرآن کریم کی زبان کیا ہے، یہ معلوم نہیں، چونکہ ہم نے اپنے بچے کو قرآن نہیں پڑھایا، قرآن کی تعلیم نہیں دی، وہ جانتا ہی نہیں کہ قرآن کریم کی زبان اردو ہے، عربی ہے، انگریزی ہے، فارسی ہے، وہ نہیں جانتا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ امارت شریعہ میں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے جہاں ITI کی تعلیم ہوتی ہے، میٹرک کر کے بچے وہاں جاتے ہیں۔ ایک سوال دیا گیا قرآن کریم کی زبان کیا ہے، A میں دیا گیا اردو، B میں دیا گیا فارسی، C میں دیا گیا عربی۔ ایک بچہ جو میٹرک کر کے جا رہا ہے وہ ٹک لگا رہا ہے A میں کہ قرآن کریم کی زبان اردو ہے۔ اے لوگوں، اس سے بڑی بدنصیبی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ آج نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے بچے دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ارتداد کی راہ پہ جا رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، اپنے دین اور دھرم کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں اس بات کو کہ ہم IAS بنائیں گے، IPS بنائیں گے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پہلے وہ اپنے آپ کو فخر کے ساتھ یہ کہے I am مسلم، بعد میں وہ اپنے آپ کو یہ کہے I am IAS، I am IPS، I am انجینئر، I am a ڈاکٹر، یہ بعد میں کہنے والا ہو۔ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہوں۔ یہ مدرسہ جو قائم کیا ہے حضرت مولانا مفتی سجاد صاحب نے، ان کی فکر مندی یہی ہے، وہ یہی چاہتے ہیں یہاں کے مسلمانوں سے کہ اے مسلمان، آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیجیے اور عصری تعلیم میں خوب آگے بڑھائیے، ہم اس سے آپ کو نہیں روکتے، لیکن آپ اپنے بچے کے ایمان کو مضبوط کیجیے، آپ اپنے بچوں کے ایمان اور اسلام کی فکر کیجیے اور اس کے لیے اپنے بچے کا داخلہ یہاں کرائیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس علاقے کے مسلمانوں پہ مفتی سجاد صاحب کا، ان کے معاونین لوگوں کا یہ بڑا احسان ہے کہ انہوں نے آپ کی اس بستی میں ایک مدرسہ قائم کر رکھا ہے۔ آج لوگ یہ کہتا ہے کہ مدرسے میں تو دہشت گردی کی تعلیم ہوتی ہے۔ یاد رکھیے یہ بات جب بھی کسی نے کہی ہے، چاہے کسی نے بھی کہی ہو، حکومت کی جانب سے آواز آئی ہو، کسی فرد کی جانب سے آواز آئی ہو، لوگوں نے جب اس کا سروے کیا تو سروے نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہ مدارس اسلامیہ ہے جہاں دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی جاتی، جہاں امن کی تعلیم دی جاتی ہے، پریم کی تعلیم دی جاتی ہے، محبت کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں ایک دوسرے کو پریم کے ساتھ، محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو یہ مدارس اسلامیہ وہ ہے جو دین اسلام کی حفاظت کے عظیم ترین قلعے ہیں۔ اس لیے اس مدارس کی حفاظت، اس مدرسے کو ترقی دینا یہاں کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے اگر مدارس اسلامیہ مضبوط ہوتے ہیں تو مسلمان مضبوط ہوگا۔ آج اس ملک میں یا دوسری جگہ کہیں بھی اگر مسلمان آن بان شان کے ساتھ، اسلامی تشخص کے ساتھ، اسلامی شاعر کے ساتھ اگر زندہ ہے تو وہ دین ہے انہی مدارس اسلامیہ کی۔ اس لیے اس مدارس اسلامیہ کو آپ مضبوط کریں گے تو مسلمان مضبوط ہوگا، اس لیے کہ مدارس اسلامیہ اور مسلمان کے درمیان چولی اور دامن کا رشتہ ہے، لازم اور ملزوم کا رشتہ ہے۔ مدارس مضبوط ہوں گے مسلمان مضبوط ہوگا، مدارس کمزور ہوں گے تو مسلمان کمزور ہوگا۔
اس لیے آپ تمام حضرات کو یہ بھی عہد کرنا ہے کہ جو مدرسہ کھولا گیا ہے اس مدرسے میں ہم جانے بھی قربانی دیں گے، مالی بھی قربانی دیں گے۔ جب بھی مفتی سجاد صاحب کوئی آواز دیں گے، کوئی ندا لگائیں گے تو اس پر ہم اور آپ لبیک کہنے کو تیار ہوں گے اور اس مدرسے کی ہر ضرورت کو پوری کرنے کو تیار رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو میں نے اس کم وقت میں آپ کو دو باتیں کہی ہیں، ایک تو ہم اور آپ کو نئی نسل کی تعلیم کی فکر کرنی ہے، انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینی ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے، ان کے ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اور تیسری اور آخری بات، صرف اور صرف 10 منٹ میں شاید میرا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چونکہ میری ماں اور بہنیں بھی یہاں پر آئی ہوئی ہیں۔ میں آج کے اس اجلاس سے میں اپنی ماں اور بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میری ماں اور بہنیں، آپ کے بارے میں یہ زہر افشانی کی جا رہی ہے، آپ کے ذہن و دماغ کو یہ بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام نے تو آپ پر ظلم کیا ہے، اسلام نے آپ پر ظلم کیا ہے، اسلام نے آپ کو وہ حق نہ دیا جو حق آپ کو ملنا چاہیے، اصل حق تو دوسرے لوگ دے رہے ہیں، اسلام نے آپ کا استحصال کیا ہے، اسلام نے آپ کو عزت نہیں دی۔ میری ماں اور بہنیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مقام، جو عظمت، جو عزت اسلام نے آپ کو دیا ہے، دوسرے مذاہب و ادیان میں وہ بات کہیں نہیں ملتی۔ میری ماں اور بہنیں، آپ ذرا غور سے سنیں کہ عورت کی ایک حیثیت لڑکی کی ہوتی ہے، بیٹی کی ہوتی ہے۔ بیٹی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی 2 بچوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ دونوں بالغہ ہو گئیں تو کل قیامت کے دن وہ شخص اور میں اس طریقے سے ہوں گا جیسے 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ یعنی ایسا شخص جس نے اپنی بیٹی کی پرورش کی ہوگی، صحیح طریقے پہ کی ہوگی، صحیح تعلیم و تربیت کا نظم کیا ہوگا، ایسا شخص قیامت کے دن جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ یعنی لڑکی کی پرورش پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت سنا رہے ہیں۔ اے لوگوں، آپ دوسرے مذاہب و ادیان کی کتابوں کا جائزہ لے لیجئے، ان کا پوسٹ مارٹم کیجئے، کیا دوسرے مذاہب و ادیان میں یہ بات ملتی ہے کہ لڑکی کی پرورش کرو گے تو سورگ میں داخل ہو جاؤ گے؟ واحد مذہب اسلام ہے جس نے یہ کہا کہ لڑکی کی پرورش کرو گے تو سورگ میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب آگے بڑھیے، یہی لڑکی جب بیوی بن جاتی ہے تو بیوی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے، بیوی تکمیل ایمان کا ذریعہ۔ اور اسی بیوی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب شوہر کا اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھا کر بیوی کے منہ میں ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی پن کا کام ہے۔ آج اگر کوئی نوجوان اپنی بیوی کو محبت میں ہاتھ سے لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالے تو آج کی کوئی عورت، اب بوڑھی عورت دیکھ لے گی تو کہے گی دیکھو جیسے ہی دوپٹے کی مہک لگی یہ اپنی بیوی کا غلام ہو گیا ہے، یہ اپنی بیوی کا غلام ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شوہر کا اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھا کر بیوی کے منہ میں ڈالنا یہ پن کا کام ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ اور یہی بیوی جب ماں بنتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کیا دوسرے مذاہب و ادیان میں یہ بات ملتی ہے کہ ماں کی خدمت کرو گے تو سورگ میں داخل ہو جاؤ گے؟ یہ واحد مذہب اسلام ہے جس نے یہ کہا لڑکی کی پرورش کرو گے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جس نے یہ کہا بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا یہ بھی پن کا کام ہے، جس مذہب نے یہ کہا ہو کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ اس مذہب نے عورتوں کو کتنا اونچا مقام دیا۔ آج مجھے کہنے دیجیے، اور آج کے اس جلسے سے میں اپنی ماں اور بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میری ماں اور بہنیں، آپ اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں نوٹ کر لیں کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے عورتوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھا ہے۔ ورنہ کیا تھا زمانے جاہلیت میں
عورتوں جہاں کوئی لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی فوراً اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اسے دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ واحد مذہب اسلام ہے جس نے یہ کہا کہ جس طریقے سے لڑکے کو اس دنیا میں عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق ہے، اسی طرح سے لڑکیوں کو بھی زندگی گزارنے کا حق ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ جس لڑکی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا اور جنت کی بشارت بنا کر کے بھیجا، آج اسی عورت کو، اسی لڑکی کو زحمت سمجھا جا رہا ہے کہ نہیں؟ اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ تلک و جہیز کی لعنت نے آج ہمارے ماحول اور معاشرے کو تباہ کر دیا ہے۔ جہاں ہمارے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے فوراً ہم مرجھا جاتے ہیں کہ آخر اس کے لیے داماد کہاں سے خریدیں گے، گھوڑا جوڑا کہاں سے لائیں گے۔ اے لوگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ سب سے مبارک اور مسعود نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ، اور نکاح کو شریعت اسلامیہ نے کتنا سہل عمل بنایا، کتنا سہل عمل کہ صرف 2 گواہ موجود ہو، عاقل بالغ مرد موجود ہو، ان کے سامنے لڑکا لڑکی، لڑکا یہ کہہ دے لڑکی سے کہ میں نے تم سے اتنے مہر کے عوض نکاح کیا، لڑکی کہہ دے میں نے قبول کیا، یا لڑکی کہے کہ میں نے تم سے اتنے مہر کے عوض نکاح کیا، لڑکا کہے میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ اب کوئی گھوڑا جوڑے کی ضرورت نہیں۔ لیکن آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہمارے لیے تو اصل اسوہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہمارے لیے اصل سنت سیرت قرآن کریم ہے، احادیث ہے، لیکن ہم اور آپ عورتوں کی بات کو مان کر چلا کرتے ہیں، عورت کی باتوں کو قرآن اور حدیث پر ترجیح دیا کرتے ہیں۔ جہاں بیٹے یا بیٹی کی رشتے کی بات آتی ہے تو پہلے دادی اماں سے جا کر کہتے ہیں کہ دادی اماں بتاؤ اب کیا کیا رسم ہم کو کرنا۔ ہم قرآن سے نہیں پوچھتے، حدیث سے نہیں پوچھتے کہ اے قرآن بتاؤ نکاح کس طریقے سے کرنا ہے، اے حدیث بتاؤ کہ نکاح کس طریقے سے کرنا ہے۔ ہم دادی اماں کے پاس جاتے ہیں اور دادی اماں ایک لمبی لسٹ بنا دیتی ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی، سارے ناجائز خرافات چیزوں کا گٹھر وہ پیش کر دیتی ہے اور مرد بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے عورت کے سامنے۔ تو اے لوگوں، ہم اور آپ کو شریعت کو اپنانا ہے، اور شریعت نے نکاح کو آسان بنایا، وہ اس لیے کہ نکاح انسانی ضرورت کی چیز ہے، اور انسانی ضرورت کی چیز کو اللہ نے آسان بنایا۔ پانی انسان کی ضرورت ہے، اللہ نے پانی کو کتنا سستا بنایا۔ ہوا انسان کی ضرورت ہے، اللہ نے ہوا کو کتنا آسان بنایا۔ اسی طریقے سے نکاح انسان کی ضرورت ہے، اللہ نے اس کو بھی آسان بنایا ہے۔ اگر اس کو ہم اور آپ سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق انجام دیں گے تو یہ برائی جو آج ہمارے گھروں میں در آئی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو زحمت سمجھ رہے ہیں، خدا پاک کی قسم اگر ہمارے ماحول اور معاشرے میں اسلامی طریقے پہ شادی ہوگی، سنت کے مطابق شادی ہوگی، تو کوئی بھی اپنی بیٹی کو زحمت نہیں سمجھے گا۔ اور آج ہمارے یہاں برائی کیا آ گئی ہے کہ آج ہم اپنی بیٹیوں کو ترکے میں حصہ نہیں دیا کرتے۔ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، قرآن کریم نے اس کے لیے حصہ مقرر کر دیا ہے کہ لڑکے کو 2 حصہ اور لڑکی کو 1 حصہ۔ لڑکی کو یہ حصہ نہیں دیا جاتا ہے، بس برادران وطن کی طرح جس طریقے سے تلک و جہیز دے کر کے معاملے کو ختم کر دیا جاتا ہے، ان کے والدین کا انتقال ہوتا، ان کی پراپرٹی میں حصہ نہیں دیا جاتا ہے۔ آج ٹھیک وہی معاملہ ہم اور آپ کے درمیان بھی ہو گیا ہے کہ ہمارے والدین کا انتقال ہوتا ہے، لڑکے لوگ ساری زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے۔ اے لوگوں خوب غور سے سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ظلماً 1 بالش زمین کسی کی ہڑپ کر لے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے 7 طبق زمین کے اندر دھسا دے گا۔ آج ہمارا آپ کا حال کیا ہے؟ 1 بالش زمین کیا اپنی بہن کے پورے حصے کو ہڑپ کر جاتے ہیں، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے۔ اے لوگوں بتائیے کہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم؟ اس لیے میرے محترم دوستو، بس میں انہی باتوں پہ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے 2-3 پیغامات آپ کو دیے ہیں۔ پہلا پیغام تو یہ کہ ہم اور آپ
تعلیم کو فروغ دیں، گھر گھر میں تعلیم کا چراغ دیں، ہماری آبادی کا کوئی بھی بچہ ان پڑھا جاہل نہ رہنے پائے۔ دوسری بات یہ کہ جہاں ہم تعلیم کی فکر کریں وہیں اپنے بچوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کی بھی فکر کریں، تاکہ وہ ہمارے بچے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے شریعت کے مطابق، قرآن کے مطابق وہ بچے زندگی گزارنے والے بنے۔ تیسرا پیغام میں نے یہ دیا کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے عورتوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھا ہے۔ چوتھا پیغام میں نے یہ دیا کہ نکاح جو مسنون عمل ہے، نکاح جو عبادت کا درجہ رکھتا ہے، اسے شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق سہل طریقے پہ انجام دینے کی کوشش کرے۔ اور پانچواں پیغام میں نے یہ دیا کہ بہن کا جو بھی حصہ قرآن کریم نے دیا ہے، بہن کا حصہ دینے والے بنے۔ جب یہ ساری چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ماحول اور معاشرہ صالح معاشرہ بنے گا، اسلامی معاشرہ بنے گا۔ اب آخر میں پھر ہم آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص طور پر حضرت مولانا مفتی سجاد صاحب کا، جنہوں نے آج کے اس اجلاس کو منعقد کیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس اجلاس سے دیے گئے پیغامات پہ ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔